تصریحیہ. استعارہ تصریحیہ ذکر مشبہ بھی کا مراد مشبہ. اور تیسرے نمبر پہ ہے استعارہ تخییلیہ. مشبہ بھی کے لوازمات کو ذکر کرنا. بس مشبہ بھی کے لوازمات کو ذکر کرنا. اور آخری اور چوتھی قسم ہے استعارہ توشیحیہ ترشیحیہ مرشحہ. سمجھے نا؟ یعنی مشبہ بھی کے مناسبات کو ذکر کرنا. کیا ذکر کرنا؟ مناسبات. یعنی مشبہ بھی کے جو چیزیں مناسب ہیں ان کو کیا کرنا؟ ذکر کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو استعارہ بالکنایہ سمجھ میں آیا نا کہ ذکر بھی مشبہ کا مراد بھی مشبہ ہو اور مشبہ بھی کلام سے کنایتاً. اس لیے نام بھی اس کا کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ یا استعارہ مکنیہ. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. تو آج کا سبق کہاں سے ہے؟ اوقدہ. صحیح ہے جی. دیکھنا. اوقدہ من مشکات السنت، روشن کیا اللہ نے. روشن کیا اللہ نے من مشکات السنت، سنت کے فانوس سے، سنت کے تاقچے سے. تاقچہ سمجھتے ہو نا؟ جی. فانوس سمجھے؟ کس چیز کو روشن کیا؟ سراجن وہاجن. سراجن وہاجا، چمکتے چراغ کو روشن کیا. چمکتے چراغ کو روشن کیا. کیوں روشن کیا؟ توجہ ہے. کیوں روشن کیا؟ لاقتباس انوارہا، لاقتباس انوارہا، تاکہ اس سنت کے انوارات کو حاصل کیا جائے. تاکہ اس سنت کے انوارات کو حاصل کیا جائے. جیسے میں نے ترجمہ کیا سیف اللہ سے معنی کرو. اوقدہ اوقدہ تاکہ روشن کرے اللہ. روشن کیا ماضی ہے. روشن کیا من مشکات. کس نے؟ اللہ نے. یہ فاعل ہو گیا. جی. من مشکات السنت، سنت کے تاقچے سے، سراجم وہاجا، روشن چراغ کو، لاقتباس انوارہا، تاکہ اس سنت کے انوارات کو حاصل کیا جا سکے. صحیح. جی. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جی. عبداللہ سمجھے کیسے معنی کریں گے؟ اوقدہ اس سنت کے انوارات کے حاصل کرنے کے لیے. انوارہا کی جو ہا ضمیر ہے یہ ہم نے کدھر لوٹائی؟ سنت کی طرف. انوار کا معنی ہم نے انوارات سے ہی کیا. اقتباس کا معنی گزشتہ سبق میں بھی کر چکا ہوں نا، آگ سے آگ لینا، آگ سے آگ لینا یا چنگاری سے آگ لینا. سمجھے؟ یہاں صرف کس معنی میں ہے؟ حاصل کرنے کے معنی میں، لینے کے معنی میں، جس کو تم تجرید کہتے ہو. تجرید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اخلاء اللفظ. ٹھیک ہے. اس جملے کا معنی سمجھ میں آ گیا عشرہ؟ اب اگلا ترجمہ تم نے کرنا ہے. معنی کرتا ہوں، غور سے سننا. وَأَوْضَحَ، اور واضح کیا اللہ نے. جس طرح اوقدہ فعل تھا، اس کا فاعل کون تھا؟ اللہ. تو اوضحہ بھی فعل ہے اور اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ. اوقد یوقد ایقادا، اوضح یوضح ایضاحا. صحیح ہے؟ معنی سمجھا؟ وَأَوْضَحَ، اور واضح کیا کس نے؟ اللہ تعالی نے. لِإِجْمَاعِ الْآرَاءِ، لوگوں کی آراء کو جمع کرنے کے لیے. لوگوں کی آراء کو جمع کرنے کے لیے. توجہ ہے. قیاسا و منہاجا، تھوڑا آگے چلو.
قیاسم و منہاجا، قیاس اور کھلے راستے کو، قیاس اور کھلے راستے کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رائے کو جمع کرنے کے لیے۔ کس چیز کو واضح کیا؟ قیاس کو اور کھلے راستے کو واضح کیا۔ کیوں؟ کس چیز کے اوپر جمع کیا؟ علی اقتفاء آثارہا، علی اقتفاء آثارہا، سنت کے آثار کی تابعداری پر، سنت کے آثار کی تابعداری پر۔ پھر معنی کرتا ہوں ترتیب سے۔ وَأَوْضَحَا، اور واضح کیا اللہ نے، لِإِجْمَاعِ الْآرَاءِ، لوگوں کی آراء کو جمع کرنے کے لیے، عَلَىٰ اقتفاء آثارہا، سنت کے آثار کی تابعداری پر۔ کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا؟ قیاسا و منہاجا، قیاس اور کھلے راستے کو۔ سمجھے؟ جی عاشرہ معنی کر۔ اوضح الاجماع الآراء، واضح کیا اللہ نے لوگوں کے آراء کو جمع کرنے کے لیے، اعلی اقتفاء آثارہا، سنت کے آثار کو کی سنت کے آثار کی تابعداری پر، تابعداری پر، قیاسا و منہاجا، قیاس اور کھلے راستے کو۔ ٹھیک ہے؟ جی حتی صادفتا، حتی صادفتا اے وجدتا، اے وجدتا، نہیں سمجھ میں آئے؟ سمجھ گئے۔ حتی صادفتا، یہاں تک کہ تو نے پایا، یہاں تک کہ تو نے پایا اے مخاطب، بحار العلوم والہدا، سمندر علم اور ہدایت کے۔ کیسے پایا ان کو؟ تتلاطم امواجن، کہ وہ ٹھاٹے مار رہے ہیں موج در موج، کہ وہ ٹھاٹے مار رہے ہیں موج در موج۔ ورأیت الناس، اور تم نے دیکھا لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین کے اندر فوج در فوج۔ ٹھیک ہے؟ سیف اللہ دونوں جملوں کا معنی کرو حتی سے۔ حتی صادفتا، یہاں تک کہ پایا تو نے، بحار العلوم والہدا، علم و ہدایت کے سمندروں کو، تتلاطم امواجن، کہ وہ ٹاٹے مارتے ہیں، موج در موج، کہ وہ ٹھاٹے مارتے ہیں یا ٹھاٹے مار رہے ہیں موج در موج۔ ہاں۔ ورأیت الناس، اور دیکھا تم نے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، کہ وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں، افواجن، فوج در فوج۔ آیا سمجھ میں مسئلہ؟ جی کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ نہیں یہ جو حتی کے بعد دو جملے ہیں نا، جی یہ اوپر کے دو جملوں کا نتیجہ ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ دو جملے اوپر کے دو جملوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں، پہلا جملہ اوپر کیا تھا؟ او قدم مشکات سنت لاقتباس انوارہا سراجا وہاجا۔ ٹھیک ہے؟ ترجمہ کس طرح ہم نے کیا؟ روشن کیا اللہ نے سنت کے تاقچے اور فانوس سے۔ صحیح ہے؟ جی لاقتباس انوارہا، کہ اس کے انوارات، سنت کے انوارات کو حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے کس چیز کو اللہ نے روشن کیا؟ سراج وہاج۔ صحیح ہے؟ جی سراج وہاج کو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، حتی صادفت بحار العلوم والہدا تتلاطم امواجا، کہ تم نے دیکھا علم و ہدایت کے سمندروں کو، کہ وہ ٹھاٹے مار رہے ہیں موج در موج۔ مشکات سنت سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، منہ مبارک۔ کیا کہا میں نے؟ مشکات سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔ سمجھے؟ جی سراجم وہاجن سے مراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک، احادیث مبارکہ۔ صحیح ہے؟ یا وہ جو کچھ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دنیا کے لیے فائدے کے موتی بکھرے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ سراج وہاج۔ سمجھے؟ جی
تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے چمکتے ہوئے موتی، توجہ ہے کہ نہیں ہے، ان کو دنیا کے اندر پھیلا دیا لاقتباس انوارہا، تاکہ سنت کے انوارات کو لوگ کیا کریں، حاصل کریں، توجہ ہے کہ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا حتی صادفت بحار العلوم والہدا تتلاطم امواجا، دنیا سے گمراہیاں ختم ہو گئی، جہالتیں ختم ہو گئیں، اور گمراہیوں کی جگہ ہدایت آ گئی، جہالت کی جگہ علوم آ گئے، سمجھے جی۔ اور وہ ایسے ہوئے تتلاطم امواجا، جس طرح سمندر کی موجیں، سمجھ میں آ رہا ہے، جی ٹھاٹے مارتا سمندر اور اس کی موجیں، نہیں سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ گئے اسے، بات سمجھی؟ جی تو یہ حتیٰ کے بعد جو پہلا جملہ ہے یہ اوپر پہلے جملے یعنی اوقدہ والے جملے کی کا کیا ہے، نتیجہ ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ اوپر کے دوسرے جملے کا نتیجہ ہے، اور تو دیکھے گا لوگوں کو، یا تو نے دیکھا لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ یہ کون سے جملے کا نتیجہ ہے سیف اللہ؟ کہ جب اللہ رب العزت نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، کہ لوگ جمع ہو جائے کس چیز پر، علی اقتفاء آثارہا، آسان الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے اوپر کیا ہو جائے، جمع ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے کیا واضح کیا، قیاسا و منہاجا، قیاس اور کھلے رستے کو۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رستہ واضح ہو گیا، قیاس کھل گیا، لوگ حضور کی اتباع میں شروع ہو گئے، تو تم نے دیکھا کہ لوگ داخل ہو رہے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھ گئے آیا؟ جی۔ شروع سے مانا کرو سیف اللہ سارے سبق کا، شروع سے اوقدہ سے من مشکات سنت، اور واضح اوقدہ روشن کیا اللہ نے سنت کے تاقچے سے لاقتباس انوارہا، تاکہ لے لیں انوارات، اس سنت کے انوارات کے حاصل کرنے کے لیے، اس سنت کے انوارات کو حاصل کرنے کے لیے، سراجم و حاجہ، چمکتا چراغ، یعنی چمکتے چراغ کو روشن کیا۔ کو روشن، یہ اوقدہ فعل ہے، کیا ہے، اوقدہ فعل، اور اس کا فاعل کون ہے، اللہ، اور سراجم و حاجن اس کا مفعول ہے، جی نہیں سمجھ میں؟ سمجھ گئے، روشن کیا اللہ نے چمکتے چراغ کو، ٹھیک ہے نا۔ جی درمیان میں جو جملہ ہے نا، من مشکات سنت 1 لاقتباس انوارہا 2، یہ دونوں اگر آپ غور کریں جار مجرور ہے، جی من مشکات سنت بھی جار مجرور ہے، صحیح ہے، لاقتباس انوارہا بھی کیا ہے، جار مجرور، یہ دونوں کے دونوں جار مجرور، یعنی دونوں کے دونوں یہ متعلق ہیں اوقدہ فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے جی اور ان دونوں میں سے جو پہلا ہے نا من مشکات سنت، جی اس کا تعلق اوقدہ سے بنائیں گے، اور لاقتباس انوارہا کا تعلق بھی اوقدہ سے بنائیں گے، لیکن یوں کہیں گے کہ یہ اوقدہ کی علت ہے، کیا علت ہے، اور پہلا جو من مشکات سنت ہے یہ اوقدہ کا منبع ہے، کیا ہے، منبع ہے، کہاں سے روشن کیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اور زبان مبارک، جی پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں۔ سمجھ گئے، اوقدہ کا منبع کیا ہے، من مشکات سنت، اوقدہ کی علت کیا ہے، لاقتباس انوارہا، یعنی اللہ نے جو سراج وہاج کو روشن کیا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ سنت کے انوارات کو کیا کریں، حاصل کریں۔ کہاں سے حاصل کریں، من مشکات سنت، کہاں سے حاصل کریں، من مشکات سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، منہ مبارک سے، سمجھے؟ جی چلو آگے مانا کرو، وَأَوْضَحَ، اور واضح کیا، روشن کیا اللہ نے، لإجماع، واضح کیا اللہ نے، یہ فعل فاعل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، جی قیاسا و منہاجن اس کے کیا ہیں، کیا، مفعول یہ ہے، اس کا مفعول ہے، قیاس آیا؟ کھلے راستے، جی قیاس کو بھی اللہ نے واضح کیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، جی کیونکہ کتاب کس فن کی ہے، اصول فقہ کی ہے نا، جی تو قیاس کا ذکر اس نے کیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، جی احادیث کا ذکر کیا اس نے، جس کو برات استحلال کہتے ہو، سمجھے؟ جی
تاکہ لوگ کیا ہو جائیں علی اقتفاء آثارہا سنت کے آثار کے تابعدار بن جائیں. علی اقتفاء آثارہ کا لغوی معنی سنت کے آثار کی اتباع پر. جی اگر اللہ تعالیٰ قیاس کو جاری نہ کرتا تو پھر اختلاف ہو جاتا. جی صحیح ہے. قیاس کے اصول نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا, ہر کوئی اپنی طرف سے بولنے لگ جاتا, یا اعتراض ہوتا کہ یہ مسائل قرآن اور حدیث میں کیوں نہیں ہے. جی اس لیے اللہ نے قیاس اور کھلے رستے کو کیا کر دیا, واضح روشن کیا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی. کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ نہیں. چلا کے مانا کر حتی صادفتا یہاں تک کہ ہو گیا بہار العلوم یہاں تک کہ تو نے پایا, وجدتا یہاں تک کہ تو نے پایا بہار العلوم والہدا ہدایت اور علوم کے سمندروں کو تتلاطم امواجن کہ وہ ٹھاٹے مارتے ہیں موج در موج. چلو نا. ورأیت الناس اور دیکھا تو نے لوگوں کو یدخلون کے داخل ہوتے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجن فوج در فوج. والصلاۃ اور رحمت کاملہ نازل ہو علی من اس ہستی پر اس ذات پر ارسلہ کہ بھیجا اللہ نے اس کو لساطع الحجت لساطع الحجت بلند دلیل کے لیے معوانن مددگار و ظہیرن اور پشت پناہ. کیا پشت پناہ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے. والصلاۃ اور درود و سلام ہو رحمت کاملہ نازل ہو علی من اس ہستی پر اس ذات پر یعنی محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ کہ بھیجا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لساطع الحجت بلند دلیل کے لیے یعنی قرآن کے لیے یعنی قرآن کے لیے معوانم و ظہیرن مددگار اور پشت پناہ. ٹھیک ہے جی. وجعلہ اور بنایا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لواضح المحجت یا محجت واضح دلیل کے لیے سلطانم و نصیرن والی اور مددگار محمد المبعوث وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو بھیجا گیا ہے ہدی للناس لوگوں کے لیے ہادی بنا کر مبشرن نیکوکاروں کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر ونذیرن اور گنہگاروں کو ڈرانے والا بنا کر وداعیا الی اللہ اور بلانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف باذنہ اللہ کے حکم سے یا اللہ کی توفیق سے وسراجم منیرن اور چراغ چمکتا ثم علی من التزما پھر رحمت کاملہ نازل ہو اس ہستی پر یا اس ذات پر. صحابہ کی طرف اشارہ ہے, سمجھ میں آ رہا ہے جی. التزما جس نے لازم پکڑا بمقتضا اشارتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے مقتضا کے مطابق. کس چیز کو لازم پکڑا؟ الدلالتا. کس چیز کو لازم پکڑا؟ دلالت اور رہنمائی کرنے کو. علی طریق العرفان عرفان کے طریقے پر یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کے طریقے پر. عرفان کے معنی ہے رب کی پہچان. جی. واعتصما اور پکا پکڑا لازم پکڑا مضبوط پکڑا فیہا اس دلالت میں یا اس رہنمائی میں بما اس چیز کو تواترا جو متواتر ہیں من نصوص ہی اس کے نصوص سے الظاہرۃ البیان جو کہ ظاہر بیان والے ہیں وغتنما اور غنیمت سمجھا فی شریف ساحت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ دربار میں. کس چیز کو؟ کرامت الاستصحاب والاستحسان. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی. کرامت الاستصحاب والاستحسان عزت اور کرامت شرافت کس چیز کی؟ استصحاب ساتھ رہنے کی صحبت حاصل کرنے کی صحابی بننے کی.
اور بہتری اور اچھائی کی من المہاجرین والانصار، یہ لوگ مہاجرین میں سے ہیں اور انصار میں سے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی ان صحابہ کی اچھے طریقے کے ساتھ. بس بعد والا سبق آسان تھا اس لیے میں نے جلدی جلدی معنی کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ جائے گا. جی استاد. اس میں باتیں ہیں اور بھی، وہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے.